الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. عزیزان محترم اور میرے پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے بے شمار چیزوں کو اس کائنات کے اندر وجود بخشا اور اپنی بے شمار مخلوقات اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی. ان مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ نے تمام جانور، جاندار، یہاں تک کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر بنائی ہیں، اللہ نے سب کے اندر انسان کو ممتاز اور نمایاں رکھا اور پھر مقصد بیان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے انسانوں، ایک کائنات کے اندر وجود پانے والی جماعت، اشرف المخلوقات، ہم نے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر انسان کے وجود کو بخشا، انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر پیدا کیا. تو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کو ایسے ہی لاپرواہ اور غفلتوں کے اندر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے انسان کو آنے کا مقصد بھی بتلایا. اللہ نے انسان کو آنے کے بعد اس کو متنبہ اور متوجہ بھی کیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے انسانوں، کا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر ایسے ہی بیکار بنا کر کے بھیج دیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اس رب کی جانب لوٹنا نہیں ہے؟ اس کائنات کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز، ایک ایک شے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات، اللہ رب العزت نے اس کو ایک دائرے کے اندر رکھا ہے. اور انسان ہے، انسان کو بھی اللہ نے سمجھایا اور بتلایا کہ انسان، جب ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اس دنیا کی ایک ایک چیز، اس دنیا کی تمام مخلوقات تو تمہارے فائدے کے لیے ہے. یہاں تک کہ تم زمین کے اندر چلتے ہو اور زمین کے اوپر چلتے ہو، اس زمین سے تمہیں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہے.
تم آسمان کی جانب دیکھتے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کیا ہے. تم ایک طرف دیکھتے ہو تو صبح کے وقت میں سورج نکلتا ہے اور شام کے وقت میں غروب ہوتا ہے تاکہ انسانوں کو روشنی پہنچ جائے, انسانوں کو نفع پہنچ جائے. ایک طرف تم چاند کی روشنی حاصل کرتے ہو. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کی ہے. اور جس زمین کے اوپر انسان چلتا ہے اس زمین سے اللہ نے بے شمار نباتات اور بے شمار پھلوں کو پیدا کیا, بے شمار کھانوں کو بنایا. اسی زمین سے تمہارے لیے تیل بھی نکلتا ہے, اسی زمین سے تمہارے لیے غلے کے انبار بھی نکلتے ہیں, اسی زمین سے تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کا وجود ہوتا ہے. یہاں تک کہ انسان اگر گننے بیٹھ جائے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا. اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہیں, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, دن اور رات اپنی پوری زندگی قلم لے کر کے لگے رہو اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کہ اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر انعامات کیا ہے, تو تم کبھی اس کو شمار نہیں کر سکتے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو انسان ناشکری پر تلاتا ہے. اگر کسی کی آنکھ کچھ آئی تو کہتا ہے اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ اس کی آنکھ چلی جاتی, لیکن ان آنکھوں کی قیمت اس سے معلوم کرو جو نابینا ہے, جس کو دکھتا نہیں ہے. آج اگر آپ کو اپنے ہاتھوں کی اپنے پیروں کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ان سے معلوم کرو جن کے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے, یا جن کے پیر اثر نوح بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے معلوم کرو کہ اللہ رب العزت کی ایک چیز کی نعمت کیا ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس میں پہنچے اور بزرگ کے سامنے بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا کہ میرا فلاں نقصان ہوا, میرا فلاں نقصان ہوا, میں اتنا بیمار, میں اتنا بیمار. اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں چلا ہی جاتا. اس نے ناشکریوں کا ایک انبار لگایا. ان بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ تو سمجھتا ہے کہ تو پریشان ہے, تو تکلیف کے اندر مبتلا ہے, لیکن میرے چند سوال ہیں. تیرے پاس 2 آنکھیں ہیں, ان 2 آنکھوں کے تم اس سے جتنے چاہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپئے لے لے, لیکن یہ 2 آنکھ مجھے دے دے. اس شخص نے کہا کہ نہیں, آنکھ تو میں کسی قیمت میں بھی نہیں دے سکتا. تو بزرگ نے سمجھایا تو بدلا, تیرے پاس اتنی بڑی دولت, دنیا اگر تجھے کچھ دینا چاہے تو تم سے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر کیسے اللہ کی ناشکری پر تلا ہے. تیرے پاس 2 پیر ہے, تو جہاں چاہے چل کر کے جاتا ہے. اگر تجھے آفر کیا جائے اور خوب اچھے خاصے پیسے تجھے دیے جائے تو تجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ انسان کا ایک عضو, انسان کی ایک چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے اور انسان کو سمجھاتی ہے کہ تجھے کسی بھی وقت میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے, تجھے کسی بھی وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہے کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار کر ہی نہیں سکتا, سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. وہ خوب ذات جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے کب کہاں کیا دینا ہے. اور اس زمین سے اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا, یہاں تک کہ انسان اسی زمین سے پیدا ہوا اور اسی زمین کے اندر یہ انسان لوٹ کر کے دوبارہ چلا جائے گا. گویا اللہ نے ایک مرکز اور مجمع بنایا زمین کو جس کے اوپر ہم چلتے ہیں, لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے زمین کے اوپر چلتے ہوئے گناہ کرنے سے. لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جس زمین کے اوپر اللہ نے تجھے رکھا ہے اس زمین کے اوپر تو اللہ کی کروڑ نعمتوں کو روزانہ استعمال کرتا ہے, لیکن ایک طرف اپنے اعمال سے, اپنے اقوال سے اور اپنے اخلاق سے ان اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے پر تلا ہوا ہے. لہذا انسان کو بزرگوں نے سمجھایا کہ تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا صبر کا راستہ اختیار کرو تو تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے.
لیکن اگر شکر کے بدلے ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم کا راستہ، اسی طریقے سے اگر صبر کے بدلے تم حسد کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم کا راستہ۔ آج اگر ہمیں کوئی چیز حاصل ہے، کوئی نعمت اللہ کی ہمارے پاس میں موجود ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی نعمت سے ہم محروم ہیں تو ہمیں اس چیز پر اللہ رب العزت کی جانب سے صبر کی جو تلقین ہے اس صبر کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے، اور اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ تیرا رب زیادہ جانتا ہے تو کس چیز کے لائق ہے، لہذا اس کی جانب سے جو تجھے میسر ہے ان تمام چیزیں وہ تجھے حاصل ہے، لہذا اس کے اوپر صبر کے دامن کو تھامے تو انسان کامیاب ہے۔ آج انسان پریشان ہے دوسرے کی کمائی کو دیکھ کر، آج انسان پریشان ہے دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کر، آج انسان پریشان ہے دوسرے کے گھر بار کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر راضی نہیں ہے، لہذا جو انسان ناشکری کر رہا ہے وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر راضی نہیں، بلکہ وہ اپنی بات سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے رب نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ رب کا معاملہ ہے، وہ جب جسے چاہے جو دے اور جسے چاہے جو نہ دے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس تخت شاہی تھا، جن کا دبدبا تھا، جن کا بول بالا تھا، جن کے سامنے بڑا سا بڑا انسان جو بڑی حکومت میں ان کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کو اللہ رب العزت نے پل بھر میں خاک کر دیا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے۔ یہ دولت، یہ حکومت، یہ رتبے اور یہ مرتبے اور یہ انسان کی عزتیں انسان کو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انسان ہیں سب اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے ہی پیدا ہوئے ہیں، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ پینے کی تمیز، یہاں تک کہ اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی تمیز نہیں۔ جب انسان اس حالت میں پیدا ہوا تو اسے غرور کس بات کا ہے، یہاں تک کہ جب انسان جائے گا اور جانے کا کسی کو معلوم نہیں کہ کب کس کا وقت آ جائے، خدا نخواستہ کس گھڑی میں کس کا وقت تیار ہو اور وہ اس کا انتظار کر رہی ہو، جب جائے گا تو اس وقت میں بھی بے بس ہے، نہ خود نہا سکتا ہے، نہ خود اپنے اوپر ایک چادر تک اوڑھ سکتا ہے۔ انسان پیدا ہوا بے بسی کی حالت میں، انسان مر رہا ہے بے بسی کی حالت میں، یہاں تک کہ انسان بڑھاپا گزارتا ہے تو بے بسی کی حالت میں، تو پھر غرور اور تکبر کس بات کا ہے، حسد کس بات کا ہے اور ناشکری کس بات کی ہے۔ لہذا ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے اندر گزرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جن جو چیزیں ہمیں اللہ کی جانب سے میسر نہیں ہے ان کے اوپر انسان صبر کرے، کیونکہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا کے اندر انسان چند دن کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کہ آپ کے پیارے اور آپ کے بڑے جو آپ کے ساتھ میں گھر کے اندر رہتے تھے، جن کا آپ حکم مانتے تھے، آج نظر دوڑا کر کے دیکھیے آج ہمارے گھر کے اندر وہ موجود ہیں نہیں؟ کسی کو گزرے ہوئے 50 سال ہو گئے، کسی کو گزرے ہوئے 80 سال ہو گئے، تو کسی کو گزرے ہوئے 30 سال 20 سال ہو گئے، آج ان کا نام و نشان، یہاں تک کہ ان کا نام بھی ہماری زبانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اور میں تھوڑا سا بڑھ کر کے کہوں، آج جن گھرانوں کے اندر، جن محلوں کے اندر ہم راج کرتے ہیں اور بے تکا پیسہ ان کے اندر استعمال کرتے ہیں اور آپس کی لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، بیٹا باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کے اوپر شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف کس لیے؟ جائیداد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر بار کے لیے۔ آپ ذرا نظر دوڑا کر کے دیکھیے آج سے 100 سال پہلے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین کس کی تھی؟ یہ گھر کس کا تھا؟ یہ محل کس کا تھا؟ وہ محل تھا آباء و اجداد کا، تمہارے دادا پر دادا کا۔ آج وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، آج تم ہو۔ اسی طریقے سے اگلے آنے والے 50 سال کے اندر یہ تمہارا محل جس کو تم تیار کر رہے ہو، جس گھر کے اندر تم اپنا دن رات کھپا رہے ہو، اس گھر کے اندر بھی تمہیں اجنبی رہتے ہوئے ملیں گے۔ تمہاری کوئی شاخ
یہاں تک کہ تمہارا کوئی احترام، تمہارا کوئی نام، تمہارے لیے فاتحہ پڑھنے والے، تمہارے لیے قرآن کریم پڑھنے والا اس گھر کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ 50 سال 60 سال کے بعد آپ دیکھیں گے جس گھر کے آپ مالک ہیں اس گھر کے اندر اگر آپ خدا نہ خواستہ قبر کے اندر سے اٹھ کر کے آ جائیں تو اس گھر کے لوگ آپ کو پہچانیں گے نہیں، یہ کہیں گے کہ تو کون ہے، اس گھر کے اندر کیا لینے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کرائے کا گھر ہے۔ جن گھروں کے اندر، جن محلوں کے اندر تم رہ رہے ہو، تم بھی اسی طرح یہاں سے اس دنیا سے چل کر اور زندگی گزار کر کے چلے جاؤ گے، پھر یہ اوروں کی ملکیت ہوگی، یہ اوروں کے قبضے میں ہوگا۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب لوگ تمہیں بھول جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تمہارا کوئی نام لینے والا تمہارے گھرانے کے اندر، جن کے تم پچھلے سالوں کے اندر مالک رہے ہو، تمہارا نام لینے والا اور تمہاری قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے والے باقی نہ رہے، اس دن کے لیے آج ہی تیاری کر لو، صبر کا راستہ اختیار کر لو، شکر کا راستہ اختیار کر لو۔ لہذا انسان اگر صبر اور شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی امیدیں صرف اور صرف اللہ سے بنتی ہے۔ جب انسان دنیا سے امیدیں لگاتا ہے تو ہر وقت پریشان رہتا ہے، لیکن جب یہ امیدیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے لگائی جاتی ہے تو انسان ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ لہذا امیدیں لگانی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے لگانی سیکھیے۔ اگر کسی چیز کی توقع ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے رکھیے، انسانوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی پیاری اولاد جن کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، ان سے بھی کبھی کوئی امید نہ لگانا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے آج باپ کا انتقال ہوا، اگلے دن چند لوگوں کو بلایا، کچھ قرآن کریم کا حصہ پڑھا، باپ کے لیے دعا کرائی، ایک ہفتے بعد جمعرات آئی تو پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیا، پھر تیسرے ہفتے نہیں، پھر 1 مہینے کے بعد یاد کیا جائے گا، پھر 2 مہینے بعد نہیں، پھر 3 مہینے کے بعد ایک مرتبہ آپ کا ذکر ہوگا، ابا ایسے کرتے تھے، ابا ایسے کرتے تھے، یہاں تک کہ 6 مہینے گزرے کہ ابا کا کوئی نام و نشان نہیں، کیونکہ ادھر ملکی پرمان پتر بن چکا ہے، اس سے ساری جائیداد اپنے حصے کے اندر آ جائے گی، سارے مکان، ساری دکانیں جتنی بھی تھی وہ سب اپنے حصے کے اندر آ جائے گی۔ اب باپ کہاں ہے، کس کھڈے کے اندر ہے، ہمارا دن اور رات کی غور و فکر کرنے والا آج کہاں ہے، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ میں اپنے باپ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اور وہ باپ یاد کر کے دیکھے کہ میں اپنے باپ کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ پوتے تو دور کی بات ہے، بیٹے کو اپنے باپ کی یاد نہیں ہے تو پوتا کہاں سے اپنے دادا کی یاد رکھے گا۔ لہذا اپنے لیے خود ہی تیار ہونا پڑے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ رب العزت کی ہر ایک کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا سیکھو، صبر کا راستہ اختیار کرو، اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت آسان کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔